ربيع قلوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله أجمعين من يوم دعوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نے آپ کی خدمت میں ختم نبوت کے اوپر جو قرآن مجید میں آیا مجیدہ ہے اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. انتہائی مختصر انداز میں چند ایک جملے آپ کی خدمت میں. سب سے پہلے تو یہ جس مقصد کے لیے محفل کا اور مجلس کا انعقاد کیا گیا مجلس شکرانہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی اور محمد و اہل بیت محمد کا بھی. رحمت صاحب ان کے بیٹے جو ہیں وہ خیر و عافیت سے جہاں میں جانا تھا وہ پہنچ گئے. تو اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کے لیے وہ جگہ اچھی اور بابرکت نصیب فرمائے. دیگر ان کی جتنی بھی حاجات شرعیہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اپنی اپنی حاجات کے لیے مریضوں کی شفا یابی کے لیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا من احد من رجالکم کہ حضور سرور کائنات تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. بسم اللہ. کیا بات ہے. ماشاء اللہ. اور ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین ماشاء اللہ. بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں. کیا بات ہے. ماشاءاللہ. خاتم مہر کو کہتے ہیں. وہ قرآن مجید میں آیا تھا نا خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پہ بھی ان کے کانوں پہ بھی اور ان کی جو ہے وہ سماعت پر بھی مہر لگ چکی ہے. تو خاتم یعنی خاتم النبیین یعنی ان نبوت کے اوپر مہر لگ گئی. بسم اللہ. اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے. اللہ نے جو شروع میں یہ ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد تعارف مصطفیٰ کا ہے. بات ہماری اور تمہاری ہو رہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. یعنی آیت سے ثابت ہوا کہ اگر محمد کے تمہارے ہیں تو محمد کے کچھ اپنے بھی ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ. یعنی محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. بسم اللہ. جو محمد کے ہمارے ہیں ان کا باپ ضرور ہے. اگر محمد کے ہمارے نہ ہوتے تو کبھی بھی مصطفیٰ یہ نہ فرماتے اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد بل کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے ہمارا آخری بھی محمد.
کسی کے باپ نہیں ہے مگر جو محمد کے ہمارے ان کے جو ہے وہ باپ ہیں. اور یہاں پر اللہ نے یہی ارشاد فرمایا قرآن مجید میں جو اعلان کیا تھا کہ اللہ نے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. بسم اللہ. وہی اللہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے قل ندعو ابناءنا و ابناءکم. بسم اللہ. وہی اللہ جو بھی کہہ رہا تھا کسی مردوں میں سے کسی کا, وہی اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں, بسم اللہ. تم اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں, تم اپنے نفسوں کو بلاؤ ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں. تو یہاں پر ابنا کا بھی تذکرہ ہے اور نفس کا بھی تذکرہ ہے. بسم اللہ. یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو تمہارے ہیں بسم اللہ. کچھ ایسے ہیں جو جوان بھی ہیں تو اللہ کی نظر میں مرد نہیں ہیں, کچھ ایسے ہیں کہ ظاہراً بچپن میں ہے, یہ خاندان ایسا ہے بچپنا بھی ہو تو اللہ کی نظر میں مرد ہوتے ہیں. یہ خاندان جو ہے وہ ایسا ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا حبیب کسی کا باپ نہیں ہے, خبردار اس کا رشتے سے کوئی نہ بلائے, بسم اللہ. اس کو کوئی چچا نہ کہے, اس کو کوئی ماموں نہ کہے, اس کو کوئی خالو نہ کہے, اس کو کوئی جو ہے وہ باپ نہ کہے, کوئی رشتے سے میرے رسول کو نہ بلائے بلکہ ولیکن رسول اللہ ہے, یہ اللہ کا رسول ہے. کسی کی جرت نہیں ہے جتنا محمد مصطفیٰ کے قریب ہو جائے کوئی محمد مصطفیٰ کو اپنا دوست نہیں کہہ سکتا, بسم اللہ. حتیٰ کہ سب سے قریبی ہوتی ہے بیوی. رسول اللہ کی ازواج بھی رسول اللہ کا نام نہیں لے سکتی, یا رسول اللہ کہہ کے پکاریں گی. بسم اللہ. کوئی جتنا قریب ہو جائے مصطفیٰ کے, مصطفیٰ کا نام نہیں لے سکتا, کوئی رشتے سے نام نہیں لے سکتا. فقط پوری کائنات میں ایک ہی خاندان ہے بسم اللہ. بسم اللہ. جس خاندان کے یا تو ان کے نواسوں نے ان کو نانا کہا, یا سیدہ نے بابا کہا, یا علی کے بابا نے اس کو اپنا بیٹا اور بھتیجا کہا. اور بڑی کائنات میں کسی نے ان کو رشتے کے ساتھ جو ہے وہ نہیں بلایا. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضور سرور کائنات کا کہتے ہیں کہ انگلی تھامی ہوئی تھی بسم اللہ. اور خانہ کعبہ کے درمیان سے گزر رہے تھے کہ اچانک حضور نے کہا چچا دیکھیے کہ یہ پتھر ہمیں سلام کر رہا ہے. بسم اللہ. کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے علی کے بابا نے بڑی بے نیازی سے کہا بیٹا یہ جتنے بھی پتھر ہیں ہمارے خاندان کا جو بھی فرد گزرتا ہے ان پر واجب ہے کہ ہمیں جھک کے سلام کریں. ہمارے خاندان کا جو بھی فرد گزرتا ہے ان پر واجب ہے کہ ہمیں جھک کے سلام کرے. اب میں کیا کروں کہ خانہ کعبہ بھی تو پتھروں سے ہی بنا ہے, تو معلوم ہوا خانہ کعبہ بھی حضرت ابو طالب کو سلام کرتا تھا. جس کا تم اسلام ڈھونڈتے پھر رہے ہو کعبہ اس کو سلام کرتا ہے. وہ کعبہ جو ہے وہ حضرت ابو طالب کو جو ہے وہ سلام کرتا ہے. اعلان غدیر بسم اللہ. ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. بے شک. دو طرح کے لوگ تھے, کچھ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ کے بعد ہم اپنا نبی اناؤنس کر دیں گے, اور کچھ لوگوں نے حدیثیں بھی گھڑی اور کہا کہ حضور نے فرمایا اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو فلاں ہوتا. اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ عقیدہ بنایا تھا کہ نبوت ختم تو نبی بھی ختم. تو حضور نے غدیر کے اندر اعلان ولایت کر کے یہ بات ختم کر دی کہ آج نبوت ختم ہو گئی. بسم اللہ. ہاں نبی بھی ختم ہو جاتا العیاذ باللہ اگر یہ فقط نبی ہوتا, مگر یہ فقط نبی نہیں ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ, بلکہ یہ مولا اور ولی بھی ہے. جس طرح اللہ ولی
اسی طرح محمد مصطفیٰ ولی قرآن کے اندر ختم نبوت کی آیت ہم دکھا دیتے ہیں، ختم ولایت کی آپ دکھا دیں۔ قرآن میں ختم نبوت کی آیت تو موجود ہے لیکن ختم ولایت کی آیت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر دیکھیں کہ مصطفیٰ کو ولی جو ہم مانتے ہیں، بسم اللہ مصطفیٰ کو، اچھا ذرا مجھے یہ بتائیں کہ اگر مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میدان خم غدیر کے اندر مولا علی کی ولایت کا اعلان نہ فرماتے تو رسول اللہ کے بعد ہم کس کو ولی مانتے؟ بولے نا، سوال پریشان ہو گئے، کوئی مشکل تو نہیں۔ اگر حضور اعلان نہ فرماتے مولا علی کا تو کس کو ولی مانتے؟ جی دیکھا نا، صحیح دین آپ تک نہیں پہنچا، صحیح قرآن آپ تک نہیں پہنچایا گیا۔ خدا کی وحدانیت کی قسم، محمد مصطفیٰ کی نبوت کی قسم، علی ابن ابی طالب کی ولایت کی قسم، زہرا کی چادر تطہیر کی قسم، اگر رسول اللہ میدان میں اعلان نہ بھی کرتے ہم پھر بھی علی کو ولی مانتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی قرآن مجید کی آیت ہے۔ محمد مصطفیٰ کے ولی ماننے کے لیے جبرائیل نے رسول اللہ کا ہاتھ بلند کیا تھا؟ نہیں کیا نا، بلکہ اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ تین تمہارے ولی ہیں، ایک اللہ مولا ہے، دوسرا رسول مولا ہے، تیسرا وہ جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ تو جس قرآن کو مان کے ہم نے مصطفیٰ کو مولا مانا، اسی قرآن کو مان کے علی کو مولا مانتے۔ پھر اب سوال یہ بنتا ہے کہ جب آپ مان لیتے تو پھر رسول اللہ نے اعلان کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام کیوں کیا؟ سارے جو ہے وہ مجمع کو اکٹھا کیوں کیا؟ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جو سجدہ کروایا وہ صرف آدم کو سجدہ نہیں تھا بلکہ دراصل فرشتوں کے اندر ایک شیطان گھس گیا تھا۔ اللہ نے اس شیطان کو ظاہر کرنے کے لیے آدم کو سجدہ کروایا۔ اللہ جانتا تھا یہ سجدہ نہیں کرے گا، اسی طرح مصطفیٰ کی محفل میں چند منافق گھس گئے تھے، مصطفیٰ بھی جانتے تھے کہ میرے بعد یہ علی کو ولی نہیں مانیں گے، ان کے چہروں سے نقاب منافقت اتارنے کے لیے اللہ کے رسول نے اعلان یہ اعلان اس وجہ سے کیا گیا کہ جو منافق گھس گئے تھے محفل مصطفیٰ میں، ان کے چہروں سے منافقت کی نقاب جو ہے وہ اتر جائے، اور یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ نے یہ اعلان موسیٰ کی حیبت کو دیکھنا ہو، جس کسی نے نوح کا حلم دیکھنا ہو، جس کسی نے ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو، فَيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السلام، وہ علی کے چہرے کو دیکھ لے، آدم کا علم نظر آ جائے گا، موسیٰ کی حیبت نظر آ جائے گی، نوح کا حلم نظر آ جائے گا، ابراہیم کی خلت نظر آ جائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ جس علی کے چہرے میں 1.25 لاکھ نبی چھپا ہوا ہے وہ علی نبی نہیں ہے تو پھر ایرا غیرہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ جس علی کے چہرے میں تمام نبی چھپے ہوئے ہیں، جس کے چہرے کو دیکھنے سے سارے نبی جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ بلغ صیغہ امر ہے، یعنی اے میرا حبیب تمہارے اوپر ولایت علی کا پہنچانا واجب ہے۔ جب رسول پر علی کی ولایت پہنچانا واجب ہے تو آپ کے لیے سننا تو اوجب ہے، اور امت کے لیے ماننا بھی جو ہے وہ واجب ہے، ورنہ ولایت علی کے بغیر کسی قسم کا کوئی چارہ نہیں۔ یہی وجہ ہے میرے مولا نے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا خلقوا من فاضلتنا، خلقوا شیعتنا، ہمارے شیعوں کو اللہ نے ہماری فاضل دینت سے جو ہے وہ خلق فرمایا، اور پھر فرمایا اوجنو
بماء ولایتنا، اور اللہ نے ہمارے شیعوں کو ہماری ولایت کے پانی سے عجین کیا. بسم اللہ. عجین کہتے ہیں جو ہے وہ عجین سے یہ معجون تو آپ نے حکماء سے وہ سنی ہوگی، اب فلاں چیز کی گلاب کی معجون ہے، فلاں چیز کی معجون ہے. معجون کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ معجون کے اندر جتنے اجزاء ہوتے ہیں وہ ایسے حکماء ان کو ملا دیتے ہیں کہ ان پہلے نمبر پر تو وہ جدا ہی نہیں ہو سکتے، یکجا ہو جاتے ہیں. پھر دوسرے نمبر پر ایسے یکجا ہوتے ہیں کہ آپ اس کو پہچان بھی نہیں سکتے، اور آپ ایسے وہ بنایا جاتا ہے معجون کو کہ وہ نہ جدا ہو سکتے ہیں نہ پہچانے جا سکتے ہیں. اسی سے مجنون بھی ہے. بسم اللہ. اور سب سے بڑا ہاسپٹل ہمارا لاہور کے اندر جو ہے وہ مینٹل ہاسپٹل، اس کے جو ہیڈ ہیں وہ ہمارے جو ہے وہ فیصل آباد کے ہیں، ڈاکٹر سید ذوالفقار. ان کے ہاں میں نے کوئی 7-8 اشرے پڑھے. ان سے میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ کوئی واقعہ ایسا، آپ ایک عرصے سے ظاہر ہیڈ ہے اس کے. تو انہوں نے کہا کہ اسلام آباد سے ایک خاتون ہمارے پاس آئی تو کچھ دن رہی تو اس نے ایک خاتون کو مار دیا، دوسری خاتون. ظاہر خواتین کا الگ حصہ ہوتا ہے، بچوں کا الگ، مردوں کا الگ، اس طرح. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو بلوایا کہ دیکھیں آپ اپنی خاتون کو گھر واپس لے جائیں. سب ڈاکٹروں نے مشورہ کیا کہ یہ یہاں نہیں رکھی جا سکتی. بسم اللہ. وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تو آپ کو پیسے پورے دیے، جو آپ کی ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق ہم نے پورے پیسے آپ کو پے کر دیے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس کو رکھنا نہیں چاہتے؟ انہوں نے کہا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، باقی ساری بات آپ کو بعد میں بتائیں. کہتے ہیں کہ وہ وہاں آ گئے. انہوں نے جب آیا اور آ کر پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب بتائیں، ہم تو اگر اور پیسوں کی ضرورت ہے تو یہ اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں رہے. یہ ہے ولایت. کیا بات ہے. مولانا نے کہا کہ خلقوا شیعتنا من فاضلتنا واوجنوا بماء ولایتنا، ان کو ہماری ولایت کے پانی سے عجین کیا گیا. کہتے ہیں کہ ہوا یہ ہے کہ ایک خاتون اندر سے نکلی، چھت پہ اس نے جا کر اذان دینا شروع کر دی. جب وہ اذان دینے گئی اور اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد ڈائریکٹ کہا حی علی الصلاۃ، یہ گئی اور جا کے اس نے اس کو نیچے گرایا اور گرا کے مار دیا. جب ہم نے پوچھا کیا ہوا، کہا اس نے محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کیوں نہیں کہا. یہ بات سامنے آ گئی، علی ولی اللہ والا ذہنی توازن کھو بھی بیٹھے، اس کو تب بھی پتا ہوتا ہے درود کس پہ بھیجنا ہے اور لعنت کس پہ. ان کو ہماری ولایت سے، ہماری ولایت کے پانی سے عجین کیا گیا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا حبیب اگر یہ نہ پہنچایا بسم اللہ تو گویا کچھ نہ پہنچایا. اچھا اگر باپ بیٹے سے کچھ کہے اور باپ بیٹے کی بات نہ مانے تو اس کے دامن پہ داغ نافرمانی لگ جاتا ہے. بسم اللہ. اگر ایک مرتبہ نہیں مانی، دوسری دفعہ مان لی تو وہ داغ دھل جاتا ہے. تیسری دفعہ نہیں مانی، چوتھی دفعہ مان لی، پانچویں دفعہ مان لی، داغ دھل سکتا ہے. یا اگر آخر میں جب باپ مرنے والا ہو وصیت کرے اس وقت بھی مان لے، بعد میں صحیح ہو جائے تو وہ داغ دھل جاتا ہے. مگر اگر باپ کی آخری بات بھی نہ مانے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. بے شک. یاد رکھیں ولایت علی آخری نبی کی آخری بات ہے. جو اس کو قبول نہیں کرے گا اس کا پھر کوئی جو ہے وہ علاج نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ولایت علی آخری نبی کی آخری بات ہے. اگر ولایت علی کو نہ قبول کیا گیا تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہی وجہ کہ اللہ نے کہا اے میرا حبیب اگر اس کو نہ پہنچایا گویا کچھ بھی نہ پہنچایا.
اسی طرح امت سے کہا کہ اگر اس کو نہ مانا تو گویا کچھ بھی نہ مانا. اسی طرح خطیب و ذاکر و مولوی سے کہا کہ ولایت علی کو نہ سنایا تو کچھ نہ سنایا. اور آپ مجمع والوں سے اللہ نے کہا کہ ولایت علی کو نہ سنا تو پھر کچھ بھی نہ سنا. یہی وجہ ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ جس زبان سے علی کی ولایت نہ نکلے وہ زبان منحوس ہے. اور جو ولایت علی نہ سنے وہ کان منحوس ہے. اس محفل میں علی کی ولایت کا تذکرہ نہ ہو وہ محفل منحوس ہے. اور جن دلوں میں علی کی ولایت نہ ہو وہ دل منحوس ہے. اور اللہ کی نگاہ میں ولایت علی اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن جو تھے وہ سب آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ جناب بلال. مگر میدان غدیر کے اندر اللہ کہ رسول نے جناب ابو ذر سے کہا کہ ممبر پہ چڑھ کے تم آنا. اتنی اہمیت ہے اللہ کی نظر میں. رسول کا پسندیدہ مؤذن بھی تبدیل ہو گیا. اور جناب ابو ذر جب یہاں پر پہنچے حی علی الفلاح کے بعد کہا حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. دیکھیں کہا کہ آؤ خیر عمل کی طرف. عمل خیر نہیں کہا. عمل خیر اور ہے، خیر العمل اور ہے. عمل خیر اور خیر العمل میں فرق ہے. بسم اللہ. نماز عمل خیر ہے، روزہ عمل خیر ہے، حج عمل خیر ہے، زکوٰۃ عمل خیر ہے، لیکن ولایت علی خیر العمل ہے. عمل خیر اور خیر العمل میں فرق یہ ہے کہ جس جو عمل خیر ہوتا ہے اس کے اندر خیر ہوتی ہے. خیر العمل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر عمل میں کوئی خیر ہی نہیں ہوتا. تو ولایت علی کے بغیر کسی عمل کے اندر کوئی خیر نہیں ہے. جو مرضی کرتے رہیں ولایت علی کے بغیر اللہ کسی کے عمل کو قبول نہیں کرتا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے ولایت علی کے بعد عمل نہیں کرنا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اصل واجب ہی علی ولی اللہ والوں پر جو ہے وہ عمل ہے، چونکہ اور کسی کا تو قبول ہی جو نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا بس آخری جملہ اور آپ بسم اللہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے کہا کہ آج دین کیا ہو گیا؟ کامل ہو گیا. اچھا دین آیت کہہ رہی ہے دین پہلے کیا تھا؟ پریشان کیوں رہے؟ پاکستان قرآن کی نص ہے، یعنی کوئی کسی مولوی کی تقریر تھوڑی ہے، قرآن کی نص ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے پہلے دین کیا تھا؟ ناقص تھا. اب دین کیا ہو گیا ہے؟ کامل ہو گیا ہے. اچھا دین تو ناقص تھا مگر جو دین کا وارث تھا محمد رسول اللہ علیہ وسلم وہ بھی ناقص تھا؟ وہ تو کامل تھے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارث دین تھے اور وہ کامل تھے، مگر دین ناقص تھا. آج دین مکمل ہو گیا. جب دین ناقص تھا اس وقت وارث جو ہے وہ کامل تھا. اب جب دین مکمل ہو گیا تو اللہ ناقصوں کے حوالے کر دے گا. اب کوئی ایسا آئے گا جو محمد مصطفیٰ جیسا کامل ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ کہا الیوم اکملت لکم دینا. آج دین کیا ہو گیا ہے؟ کامل ہو گیا ہے. یعنی پہلے کامل نہیں تھا. لا الہ الا اللہ تھا مگر دین کامل نہیں. محمد رسول اللہ تھا مگر دین کامل. نماز تھی، روزہ تھا، حج تھا، زکوٰۃ تھی، سب کچھ تھا مگر دین کامل نہیں تھا.
یعنی جب تک محمد رسول اللہ نے علی ولی اللہ نہیں پہنچایا کیا بات ہے تب تک نہ محمد کا دین کامل ہوا. جب تک صحابہ نے علی ولی اللہ نہیں پڑھا تب تک صحابہ کا دین بھی مکمل نہیں ہوا. تو آج کے مسلمان کا علی ولی اللہ کے بغیر دین کیسے کامل ہوگا؟ جب ان ہستیوں کا دین کامل نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا میرا حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ یعصمک من الناس. اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے کیا کرے گا؟ بچائے گا. یعنی علی ولی اللہ ایسی چیز ہے کہ پاکیزہ ترین لوگ ہوں جو تازہ تازہ حاجی رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے حج پڑھنے والے زکوٰۃ ادا کرنے والے ہاتھوں کو چومنے والے رسول اللہ کے چہرہ انور کی زیارت کرنے والے ان لوگوں میں بھی علی ولی اللہ کی بات ہو تو شر کا خطرہ ہوتا ہے. اور اس وقت سے لے کے آج تک شر ہو رہا ہے. اور یعنی اتنے پاکیزہ لوگ بعد میں پیدا نہیں ہوں گے جو رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے, رسول اللہ کے ساتھ حج کیا, رسول اللہ کے ساتھ سارے عمل کیے. یعنی اگر تازہ حاجی بھی ہوں, اتنے پاکیزہ لوگ بھی ہوں, پھر بھی شر کا خطرہ ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ علی ولی اللہ کو بچانے کے لیے ظاہری طہارت کی ضرورت نہیں ہوتی, خون کے طہارت کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک خون پاک نہیں ہوگا تب تک علی ولی اللہ بندہ ایکسپٹ نہیں کر سکتا. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مریضوں کی